بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورۃ المائدہ مدنیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 1۔ یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ ترجمہ: اے ایمان والو، پورا کرو اپنے عہدوں کو، حلال کیے گئے ہیں تمہارے لیے بے زبان جانور سوائے ان کے جن کا حکم پڑھ کر سنایا جائے گا تمہیں، نہ حلال سمجھو شکار کو جب کہ تم احرام باندھے ہو، بے شک اللہ تعالی حکم فرماتا ہے جو چاہتا ہے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 1 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ اے ایمان والو، پورا کرو اپنے عہدوں کو، جس طرح وعدہ کیا گیا ہو اسی کے مطابق اس کو پورا کرنے کو ایفا یا وفا کہتے ہیں۔ عقود عقد کی جمع ہے، اس کا لغوی معنی گرہ لگانا ہے۔ اب اس کا اطلاق اس پختہ وعدے پر ہوتا ہے جو دو شخصوں کے درمیان طے پائے۔ یہاں عقود سے مراد ہر قسم کے معاہدے ہیں، خواہ وہ انسان اور اس کے خالق کے درمیان ہو یا انسان اور انسان کے درمیان ہو، ان کا تعلق دینی احکام سے ہو یا دنیوی معاملات سے، سب اس میں درج ہیں اور سب کی پابندی کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے۔ البتہ وہ وعدے جس کے پورا کرنے سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہو، اس کا پورا نہ کرنا ضروری ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عہد شکنی کو منافقت کی علامت قرار دیا ہے۔ اخلاق کا کتنا بہترین درس ان دو لفظوں میں دیا گیا، کاش ہم سمجھیں اور عمل کریں۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 1 کے دوسرے حصے کی تفسیر۔ حلال کیے گئے ہیں تمہارے لیے بے زبان جانور۔ احکام الہی کا ذکر شروع ہو رہا ہے جن کی تعمیل کا وعدہ ہر مسلمان اسلام قبول کرتے وقت اپنے رب سے کیا کرتا ہے۔ پہلا حکم یہ ہے کہ ان جانوروں کے علاوہ جن کا ذکر آگے آ رہا ہے دوسرے مویشی تمہارے لیے حلال ہیں۔ مشرکین عرب نے اپنے باطل عقائد اور فاسد خیالات کی وجہ سے کئی مویشی اپنے اوپر حرام کر رکھے تھے، مثلا بحیرہ وغیرہ۔ نیز کئی مویشی بطور سزا بنی اسرائیل پر حرام کر دیے گئے تھے۔ مسلمانوں کو حکم دیا کہ یہ جانور تمہارے لیے حلال ہیں۔ بہیمۃ کا معنی علامہ راغب نے کیا ہے ما لا نطق لہ، یعنی بے زبان۔ ترجمے میں نے یہی معنی اختیار کیا ہے۔ بعض علماء کی رائے ہے کہ ہر چوپائے کو بہیمہ کہا جاتا ہے، اسم لکل ذی اربعین۔ اس صورت میں اس کی اضافت انعام کی طرف اضافیت بیانیہ ہوگی۔ بعض دیگر اہل علم کا خیال ہے کہ بہیمہ سے مراد چرنے والے شکاری جانور ہیں، مثلا ہرن، نیل گائے وغیرہ۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 1 کے تیسرے حصے کی تفسیر۔ نہ حلال سمجھو شکار کو جب کہ تم احرام باندھے ہو۔ دوسرا حکم یہ دیا گیا کہ جب تم نے حج و عمرہ کے لیے احرام باندھ لیا ہو تو پھر تمہارے لیے خشکی کا شکار ممنوع ہے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 1 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ بے شک اللہ تعالی حکم فرماتا ہے جو چاہتا ہے۔ بیشتر احکام جو اس وقت نازل ہو رہے تھے وہ عرب کے دیرینہ رسم و رواج اور ان کے آبائی عقائد کے بالکل خلاف تھے، اس لیے احتمال تھا کہ سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہو جائے کہ ایسا حکم کیوں دیا گیا، اسے کیوں حرام اور اسے کیوں حلال کیا گیا، وغیرہ وغیرہ۔ اس لیے یہ فرما کر ان تمام چیمے گوئیوں کا دروازہ ہی بند کر دیا گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور وہ جو چاہتا ہے حکم فرماتا ہے۔ جب تم نے اس کا بندہ ہونے کا اعتراف کر لیا، اس کو علیم و حکیم تسلیم کر لیا اور اس کے احکام کی تعمیل کا وعدہ کر لیا تو اب قیل و قال کیسی، یقین محکم سے ہر ارشاد کی پیروی کرتے جاؤ۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 2۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا
ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله ان اللہ شدید العقاب۔ ترجمہ: اے ایمان والو، بے حرمتی نہ کرو اللہ کی نشانیوں کی، اور نہ عزت والے مہینے کی، اور نہ حرم کو بھیجی ہوئی قربانیوں کی، اور نہ جن کے گلے میں پٹے ڈالے گئے ہیں، اور نہ بے حرمتی کرو جو قصد کیے ہوئے ہیں بیت حرام کا، طلب کرتے ہیں اپنے رب کا فضل اور اس کی رضا، اور جب احرام کھول چکو تو شکار کر سکتے ہو، اور ہرگز نہ اکسائے تمہیں کسی قوم کا بغض بوجہ اس کے کہ انہوں نے روکا تھا تمہیں مسجد حرام سے، اس پر کہ تم زیادتی کرو، اور ایک دوسرے کی مدد کرو نیکی اور تقوی کے کاموں میں، اور باہم مدد نہ کرو گناہ اور زیادتی پر، اور ڈرتے رہو اللہ سے، بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 2 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ تعالی علیہ شاعر کی تحقیق کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ شعیرہ بروزن فعیلہ کی جمع ہے۔ اس کا معنی ہے وہ علامت جس سے کسی چیز کی پہچان ہو سکے، یعنی جن سے حق و باطل کی شناخت ہو سکے، ان کو شاعر اللہ کہتے ہیں۔ اور آیت کا مطلب یہ ہے کہ جن احکام کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کا طر امتیاز مقرر فرمایا ہے ان کی پابندی کرو، جن حدودوں کو قائم کیا ہے ان سے تجاوز نہ کرو، جن چیزوں کے استعمال سے روکا ہے ان کے قریب مت جاؤ۔ ہدیٌ اس قربانی کے جانور کو کہا جاتا ہے جو حرم شریف کی حدود میں ذبح کرنے کے لیے کوئی اپنے ہمراہ لے جائے۔ قلائد یعنی ذوات قلائد قربانی کے ان جانوروں کو کہا جاتا جو حرم کی حدود میں ذبح کرنے کے لیے کوئی اپنے ہمراہ لیے جا رہا ہو اور ان کے گلے میں پٹے ڈال دیے گئے ہوں۔ آمین قصد کرنے والے، ارادہ کرنے والے۔ لفظی تحقیق کے بعد اب اس آیت کا شان نزول ملاحظہ ہو۔ حتمہ بن ہند البکری بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسلام کی حقیقت کے متعلق دریافت کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی حقیقت اس کے سامنے پیش فرمائی۔ سن کر کہنے لگا، مجھے سوچنے کا موقع دیجیے، میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ مشورہ بھی کر لوں، امید ہے کہ ہم سب آپ کا دین قبول کر لیں گے۔ اس کے حاضر خدمت ہونے سے پہلے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بتا دیا تھا کہ آج تمہارے پاس قبیلہ ربیہ کا ایک ایسا آدمی آ رہا ہے جو شیطان کی زبان سے گفتگو کرے گا۔ اور جب وہ جانے لگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آیا تھا تو اس کے چہرے پر کفر کی نحوست برس رہی تھی، اور اب جا رہا ہے تو اس کی پشت پر غدر کے آثار نمایاں ہو رہے ہیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ راستے میں ایک جگہ مسلمانوں کے مویشی چر رہے تھے، ان کو بھگا کر لے گیا۔ دوسرے سال قربانی کے لیے وہی مسلمانوں کے چرائے ہوئے مویشی لے کر ان کے گلے میں قلادے ڈال کر حج کے ارادے سے روانہ ہوا۔ مسلمانوں کو علم ہوا تو انہوں نے اس پر حملہ کرنا چاہا تو فوراً یہ آیت نازل ہوئی، یعنی اگرچہ وہ کافر ہے اور تمہارا مجرم بھی ہے، لیکن اب نکلا ہے میرے گھر کی نیت سے، قربانی کے جانوروں کے گلوں میں پٹے ڈال کر اس سے تعرض نہ کرو۔ خدا پرستی کی کیا عمدہ تعلیم ہے، کوئی کسی روپ میں ہو لیکن جب اللہ تعالیٰ کی رضا کا طالب ہو کر نکلے تو اس پر دست درازی نہ کرو، اس کی اب ہر چیز شاعر اللہ ہے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 2 کے دوسرے حصے کی تفسیر۔ اور ہرگز نہ اکسائے تمہیں کسی قوم کا بغض۔ جارمہ کا معنی برانگیختہ کرنا، کسی کام پر اکسانا ہے۔ شنان ان کے معنی بغض اور دشمنی کے ہیں۔ قریش مکہ کا دستور تھا کہ حج و عمرہ کے لیے کسی پر پابندی نہ تھی، جانی دشمن بھی حرم کا مہمان بن کر کیوں نہ آ جائے اس کا احترام کیا جاتا، اس کی خدمت کی جاتی۔ لیکن جب 6 ہجری میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے 1400 صحابہ کے ہمراہ عمرہ کے ارادے سے آئے تو کفار مکہ نے داخل ہونے سے روک دیا اور ان تمام سابقہ روایات کو بالائے طاق رکھ دیا جو زائرین کعبہ کے لیے ان کے ہاں مروج تھیں۔ مسلمانوں کو کتنا صدمہ پہنچا ہوگا اور ان کے غصے کی کیا کیفیت ہوگی، اس کا اندازہ آپ آسانی سے لگا سکتے ہیں۔ عین ممکن تھا کہ مسلمان جوابی کارروائی کرتے اور ان مشرک قبائل کو مکہ آنے سے روک دیتے جن کے راستے مسلمانوں کے مقبوضہ علاقے سے گزرتے تھے۔ اس لیے رب جلیل نے انہیں حکم دیا کہ کفار مکہ کا اتنا شدید جرم بھی تمہیں کسی زیادتی پر آمادہ نہ کرے
تمہیں یہ زیب نہیں دیتا کہ تم کسی پر ظلم و تعدی کرو، تمہاری شان سے یہ حرکت بہت فروتر ہے۔ یہ قرآن کی تعلیم ہے جہاں تسنع نہیں، ریا نہیں۔ دیکھیے قرآن اپنے ماننے والوں کی اخلاقی تربیت کن بلند اصولوں پر کر رہا ہے۔ یہاں ہوا کا رخ دیکھ کر بات نہیں کی جاتی، بلکہ ایسی بات کی جاتی ہے جو ہوا کا رخ موڑ دے۔ عین اس وقت مسلمانوں کو دشمن پر دست درازی سے منع فرمایا جب غصے کی چنگاریاں چٹخ رہی تھیں اور انتقام کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 2 کے آخری حصے کی تفسیر۔ اور ایک دوسرے کی مدد کرو نیکی اور تقوی کے کاموں میں۔ زندگی کا ایک اور زرعی اصول سکھایا جا رہا ہے کہ تمہارے آپس کے تعلقات کی بنیاد اور اقوام عالم سے تمہارے تعلقات کی اساس یہ ہونی چاہیے کہ ہر نیکی اور بھلائی کے کام میں انہیں تمہاری اعانت اور تعاون حاصل ہو، اور ہر برائی اور گناہ کی تحریک میں تم ان سے الگ رہو۔ قرآن کا ہر حکم دل نواز، اس کی ہر آیت انسانیت پرور، اور اس کا ہر فرمان گمراہوں کے لیے روشنی کا مینار ہے، لیکن ان کی برکات کا ظہور تو تب ہو جب ان کو عملی جامہ پہنایا جائے، اور اس کو کلام الہی ماننے والی قوم ہی جب عملی طور پر اس سے رو گرداں ہو تو اس کی مضمر خوبیاں اور فائدے کیوں کر عیاں ہوں۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 3۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام ذلکم فسق اليوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشون اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لإثم فإن اللہ غفور رحیم۔ ترجمہ: حرام کیے گئے ہیں تم پر مردار، خون، سور کا گوشت، اور جس پر ذبح کے وقت غیر خدا کا نام لیا جائے، اور گلا گھونٹنے سے مرا ہوا، چوٹ سے مرا ہوا، اوپر سے نیچے گر کر مرا ہوا، سینگ لگنے سے مرا ہوا، اور جسے کھایا ہو کسی درندے نے سوائے اس کے جسے تم ذبح کر لو، اور حرام ہے جو ذبح کیا گیا ہو تھانوں پر، اور یہ بھی حرام ہے کہ تم تقسیم کرو جوئے کے تیروں سے۔ یہ سب نافرمانی کے کام ہیں۔ آج مایوس ہو گئے ہیں جنہوں نے کفر اختیار کیا تھا تمہارے دین سے، سو نہ ڈرو تم ان سے اور ڈرو مجھ سے۔ آج میں نے مکمل کر دیا ہے تمہارے لیے تمہارا دین، اور پوری کر دی ہے تم پر اپنی نعمت، اور میں نے پسند کر لیا ہے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین۔ پس جو لاچار ہو جائے بھوک میں درآں حال یہ کہ نہ جھکنے والا ہو گناہ کی طرف، تو یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 3 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ یہاں سے ان جانوروں کا ذکر ہو رہا ہے جو حرام ہیں۔ نمبر 1 میتہ، مردار۔ نمبر 2 دم مسفوح، وہ خون جو ذبح کے وقت بہتا ہے۔ نمبر 3 خنزیر۔ نمبر 4 ما اہل بہ، وہ جانور جس پر ذبح کرتے وقت غیر خدا کا نام لیا جائے، جیسے مشرکین کا طریقہ تھا کہ جانور ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لینے کی بجائے بسم اللات والعزی، لات اور عزیٰ کے نام سے ذبح کرتا ہوں کہا کرتے۔ علامہ بیضاوی لکھتے ہیں ای رفع الصوت لغیر اللہ بہ لقولہم بسم اللات والعزی عند ذبحہ۔ اس پر تفصیلی حاشیہ سورہ بقرہ کی آیت 173 کے نیچے ملاحظہ فرماویں۔ نمبر 5 منخنقہ، وہ جانور جو گلا گھونٹنے سے مر جائے۔ نمبر 6 موقوذہ، جسے پتھر یا لاٹھی کی پیہم ضربوں سے مار دیا گیا ہو۔ نمبر 7 متردیہ، جو بلندی سے نیچے گر کر مر جائے۔ نمبر 8 نطیحہ، وہ جانور جو کسی جانور کے سینگ مارنے سے مر جائے۔ نمبر 9 جسے کوئی درندہ پھاڑ ڈالے۔ الا ما ذکیتم، یعنی سابقہ جانور اگر زندہ ہوں اور انہیں ذبح کر لیا جائے تو پھر ان کا کھانا حلال ہے۔ نمبر 10 وما ذبح علی النصب، امام ابن جریر نے قتادہ سے نقل کیا ہے کہ نصب وہ پتھر ہیں جن کی زمانہ جاہلیت میں پوجا کی جاتی تھی اور ان کے لیے جانور ذبح کیے جاتے تھے، اور اس سے مراد ہر ایسی جگہ ہو سکتی ہے جو مشرکانہ رسوم کی ادائیگی کے لیے مخصوص ہو۔
سورہ المائدہ آیت نمبر 3 کے دوسرے حصے کی تفسیر۔ اور یہ بھی حرام ہے کہ تم تقسیم کرو جوئے کے تیروں سے، یہ سب نافرمانی کے کام ہیں۔ مشرکین کی یہ بھی ایک عادت تھی کہ جب کوئی کام کرنے لگتے تو کسی کپڑے وغیرہ میں 3 تیر جو اس مقصد کے لیے پہلے تیار رکھے ہوتے ڈالتے۔ ایک پر لکھا ہوتا امرنی ربی، میرے رب نے مجھے اس کا حکم دیا ہے، دوسرے پر لکھا ہوتا نہانی ربی، مجھے میرے رب نے اس سے منع کیا ہے، اور تیسرا خالی ہوتا۔ آنکھیں بند کر کے ہاتھ ڈال کر نکالتے اور جو تیر نکلتا اس کے مطابق عمل کرتے۔ اس فعل سے انہیں روکا جا رہا ہے کیونکہ جب کسی چیز کے کرنے نہ کرنے کا فیصلہ کرنا ہو تو ان کو عقل خداداد سے کام لینا چاہیے اور اس کے فوائد و نقصانات کا پوری سنجیدگی سے جائزہ لے کر کوئی فیصلہ کرنا چاہیے۔ فہم و دانش کی نعمت جو ہمیں عطا کی گئی ہے اس کی یہ کتنی توہین ہے کہ ہم ایسے موقعوں پر اس سے کام نہ لیں بلکہ اتفاقات پر اپنے اعمال کی بنیاد رکھیں۔ چنانچہ تستقسموا کا معنی علامہ بیضاوی نے یہی کیا ہے۔ اہل عرب کی دوسری عادت یہ تھی کہ وہ تیروں کے ذریعے جوا کھیلا کرتے۔ ان تیروں کی تعداد 10 ہوا کرتی، 7 پر کچھ نہ کچھ لکھا ہوتا اور 3 خالی ہوتے۔ اس فعل بد کو بھی ممنوع کیا گیا کیونکہ انسان اس طرح بھی دولت کمانے کے ایسے راستے تلاش کرنے کا خوگر ہو جاتا ہے جن میں نہ ذہنی کاوش کا کوئی دخل ہوتا ہے اور نہ جسمانی مشقت کا۔ اس میں ہارنے والے کا مال بغیر اس کی رضامندی کے جیتنے والے کے پاس چلا جاتا ہے اور یہ ناجائز ذرائع سے دوسروں کا مال ہڑپ کرنے کی ایک واضح صورت ہے جس سے اسلام نے منع فرمایا ہے۔ چشم زدن میں امیر کبیر بن جانے کی ہوس میں لوگوں کو گھروں کی اینٹیں بیچتے دیکھا گیا ہے۔ کئی خوشحال کنبے چند دنوں میں غربت اور افلاس کے گڑھے میں گرتے ہوئے دیکھے گئے ہیں۔ جو چیز اتنی خرابیوں کا باعث ہو اسلام اس کو کیسے گوارا کر سکتا ہے؟ ایک بات اور یہاں غور طلب ہے، اس وقت بھی کئی لوگ جوئے میں جیتی ہوئی رقم کو اپنے اوپر خرچ نہ کرتے بلکہ غریبوں، یتیموں اور بیواؤں کی اس سے اعانت کیا کرتے، لیکن قرآن نے جوئے کو ممنوع کرتے وقت اس صورت کو مستثنیٰ نہیں کیا بلکہ جوئے کی دیگر صورتوں کی طرح اسے بھی حرام کر دیا۔ آج کل ہمارے ہاں جو یہ رسم قبول عام حاصل کر رہی ہے کہ کہیں طوفان یا سیلاب آیا یا کوئی دوسری مصیبت ٹوٹی تو مصیبت زدگان کی امداد کے لیے چندہ فراہم کرنے کے لیے کہیں رقص و سرور کی محفلیں سجائی جاتی ہیں اور کہیں فلم ایکٹریسوں کے میچ کرائے جاتے ہیں، ان کا حکم بھی شاید سے واضح ہے۔ بجائے اس کے کہ قوم کے انسانی اور اسلامی جذبات کو بیدار کیا جائے، ہم ان کے شہوانی جذبات کو اکسا کر دولت اکٹھی کرتے ہیں۔ خود سوچئے ہم قوم کو کس پستی کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ کے غضب کا مقابلہ اس کی نافرمانی اور اس کی حدود کو توڑ کر کرنا کیا ایک کلمہ گو کو زیب دیتا ہے؟ سورہ المائدہ آیت نمبر 3 کے تیسرے حصے کی تفسیر۔ جنہوں نے کفر اختیار کیا تھا تمہارے دین سے، الیوم سے مراد یا تو 9 ذی الحج کا خاص دن ہے اور یا الیوم زمانے پر دلالت کرنے کے لیے ہے، یعنی اب کفار کی قوت ٹوٹ چکی ہے، انہیں معلوم ہو گیا ہے کہ وہ اب تم کو نہیں مٹا سکتے۔ اب اللہ تعالیٰ سے ڈرا کرو اور اس کے کسی حکم کی تعمیل میں پس و پیش نہ کیا کرو۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 3 کے چوتھے حصے کی تفسیر۔ آج میں نے مکمل کر دیا ہے تمہارے لیے تمہارا دین۔ جیسے پہلے عرض کیا جا چکا ہے، یہ آیت 9 ذی الحج 10 ہجری بمقام عرفات بروز جمعہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس میں بتایا گیا کہ جس دین کا داعی بنا کر آپ کو بھیجا گیا تھا، آج وہ ظاہری اور باطنی، سوری اور مانوی ہر لحاظ سے پائے تکمیل کو پہنچ گیا۔ اس دین کے غلبے اور فتح مندی کا جو وعدہ آپ سے کیا گیا تھا، آج آپ نے اپنے غلاموں سمیت مشاہدہ کر لیا کہ وہ پورا کر دیا گیا۔ نیز وہ عقائد جن پر تمہاری نجات کا انحصار ہے وہ مکمل طور پر تمہیں سکھا دیے گئے۔ شریعت و قانون کے وہ بنیادی قواعد تفصیلاً یا اصولاً تم کو بتا دیے گئے جو ہر زمانے اور تمام حالات میں تمہارے لیے روشنی کا مینار ثابت ہوں گے۔ تمہیں ایسے اصولوں کی تعلیم بھی دے دی جن کی مدد سے تم ہر نئی مشکل کا حل اور ہر جدید مسئلے کا جواب معلوم کر سکو گے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 3 کے 5ویں حصے کی تفسیر۔ اور پوری کر دی ہے تم پر اپنی نعمت، یعنی قرآن جیسی کتاب ہدایت، محمد مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء جیسا رسول اور ہادی عطا فرمایا، ہدایت کی راہ تم پر روشن کر دی اور اس پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائی۔ مکہ جہاں کفر و شرک کی حکومت تھی، وہاں آج اسلام کا پرچم لہرا رہا ہے۔ جہاں لات و حبل کی پوجا ہوا کرتی تھی، وہاں اللہ وحدہ لا شریک کے حضور میں پیشانیاں محو سجود ہیں۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 3 کے 6 حصے کی تفسیر۔
اور میں نے پسند کر لیا ہے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین۔ دین اسلام جو تمام سابقہ انبیاء اور رسول کا دین تھا، وہی دین اپنی کامل صورت میں تمہارے لیے پسند کر لیا گیا ہے، اب اس میں اضافہ اور تبدیلی کی گنجائش نہیں۔ یہ آیت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم الانبیاء ہونے کی واضح دلیل ہے، کیونکہ جب دین مکمل ہو چکا، اس کے احکام میں رد و بدل کی گنجائش نہ رہی، تو پھر کسی دوسرے نبی کے آنے کی بھی ضرورت نہ رہی۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 3 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ بس جو لاچار ہو جائے بھوک میں درآں حال کے، نہ جھکنے والا ہو گناہ کی طرف۔ مندرجہ بالا چیزوں کو حرام کرنے کے بعد فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایسی حالت میں ہو کہ اسے کھانے کے لیے ان چیزوں کے علاوہ کوئی اور چیز میسر نہ ہو، تو اس نے اگر اپنی جان بچانے کے لیے بقدر ضرورت ان میں سے کوئی چیز کھائی تو اس سے باز پرس نہ ہوگی۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 4۔ یسألونک ماذا احل لہم قل احل لکم الطیبات وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ ترجمہ: پوچھتے ہیں آپ سے کہ کیا کیا حلال کیا گیا ہے ان کے لیے، آپ فرمائیے حلال کی گئی ہیں تمہارے لیے پاک چیزیں اور شکار ان کا سکھایا ہے تم نے، جنہیں شکاری جانوروں سے شکار پکڑنے کی تعلیم دیتے ہوئے تم سکھاتے ہو انہیں وہ طریقہ جو سکھایا ہے تمہیں اللہ نے، تو کھاؤ اس میں سے جسے پکڑے رکھیں تمہارے لیے، اور لیا کرو اللہ کا نام اس جانور پر، اور ڈرتے رہو اللہ سے، بے شک اللہ تعالیٰ بہت تیز ہے حساب لینے میں۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 4 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ جب حرام چیزوں کا ذکر ہو چکا تو بعض صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو ہی حرام چیزیں، اب یہ فرمائیے کہ حلال کون کون سی چیزیں ہیں؟ تو جواب دیا گیا کہ سب طیب اور پاکیزہ چیزیں حلال ہیں، کیونکہ حلال کا دائرہ بہت وسیع تھا اور ان کو نام بنام ذکر کرنے میں دشواری تھی، اس لیے ایک لفظ سے انہیں بیان فرما دیا۔ اب رہا یہ کہ طیبات کس کو کہتے ہیں، تو اس کے متعلق علماء نے فرمایا جسے طبع سلیم پسند کرے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اس کی مزید وضاحت ہو گئی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر داڑھ والے درندے اور ہر پنجے سے پکڑ کر کھانے والے پرندے کو حرام فرمایا۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 4 کے دوسرے حصے کی تفسیر۔ عدی بن حاتم اور زید الخیر نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم کتے اور باز کے ذریعے شکار کرتے ہیں، کیا یہ ہمارے لیے حلال ہے؟ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی، شکاری درندوں اور شکاری پرندوں کا ایک ہی حکم ہے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 4 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ تو کھاؤ اس میں سے جسے پکڑے رکھیں تمہارے لیے، اور لیا کرو اللہ کا نام اس جانور پر۔ آیت سے جو مستفاد ہوتا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جس شخص نے کتا یا شکرا وغیرہ کوئی شکاری جانور شکار پر چھوڑا تو اس کا شکار چند شرطوں سے حلال ہے۔ نمبر 1، شکاری جانور مسلمان کا ہو اور سکھایا ہوا ہو۔ نمبر 2، اس نے شکار کو زخم لگا کر مارا ہو۔ نمبر 3، شکاری جانور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر چھوڑا گیا ہو۔ نمبر 4، اگر شکاری کے پاس شکار زندہ پہنچا ہو تو اسے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرے۔ اگر ان شرطوں میں سے کوئی شرط نہ پائی گئی تو حلال نہ ہوگا۔ مسئلہ، تیر سے شکار کرنے کا بھی یہی حکم ہے۔ خزائن العرفان، حضرت فضل الافاضل مراد آبادی قدس سرہ العزیز۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 5۔ اليوم احل لكم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلكم اذا آتیتموہن اجورہن محسنین غیر مسافحین ولا متخذی اخدان ومن یکفر بالایمان فقد حبط عملہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ ترجمہ، آج حلال کر دی گئیں تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں اور کھانا ان لوگوں کا جنہیں دی گئی کتاب حلال ہے تمہارے لیے، اور تمہارا کھانا حلال ہے ان کے لیے،
اور حلال ہیں پاک دامن مومن عورتیں، اور پاک دامن عورتیں ان لوگوں کی جنہیں دی گئی کتاب تم سے پہلے، جب دے دو تم انہیں مہر ان کے پاک باز بنتے ہوئے، نہ بدکاری کرتے ہوئے اور نہ چوری چھپے آشنا بناتے ہوئے، اور جو انکار کرتا ہے ایمان کا تو بس ضائع ہو گیا اس کا عمل، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 5 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ یہاں طعام سے مراد وہ جانور ہیں جنہیں ذبح کیا جاتا ہے، یعنی وہ جانور جسے کسی یہودی اور نصرانی نے ذبح کیا ہو، اس کا کھانا مسلمان کے لیے حلال ہے۔ اگر ذبح کے وقت انہوں نے اللہ تعالیٰ کا نام لیا تو پھر تو سب ائمہ کے نزدیک اس کے حلال ہونے پر اتفاق ہے، لیکن اگر وہ عزیر اور مسیح علیہ السلام کا نام لے کر ذبح کریں تو پھر کیا حکم ہے؟ اس کے متعلق بہترین قول وہ ہے جسے صاحب روح المعانی نے حسن رحمہ اللہ سے نقل کیا ہے کہ اگر تو خود سنے کہ اس نے غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا ہے تو اسے نہ کھا، اور اگر تو نے خود نہیں سنا تو پھر حلال ہے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 5 کے دوسرے حصے کی تفسیر۔ اور حلال ہیں پاک دامن مومن عورتیں۔ محصنات کا معنی ہے پاک دامن۔ یہاں مسلمانوں کو ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ اگر تم شادی کرنا چاہو تو حسن و دولت کی وجہ سے شادی نہ کرو، بلکہ عفت و پاک دامنی کے زیور سے جو مزین ہو اس کے ساتھ شادی کرو۔ یہی ایک ایسی محکم بنیاد ہے جس پر گھر کی جو عمارت اٹھائی جائے گی وہ زندگی میں پیش آنے والے سارے حادثات اور طوفانوں کا مقابلہ کر سکے گی۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 5 کے تیسرے حصے کی تفسیر۔ اور پاک دامن عورتیں ان لوگوں کی جنہیں دی گئی کتاب تم سے پہلے یہ بتایا کہ اہل کتاب کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے، اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کی نیک عورتوں سے بھی تم شادی کر سکتے ہو۔ بعض علماء کے نزدیک صرف ان کتابی عورتوں سے شادی کی اجازت ہے جو مملکت اسلامیہ کی رعایا ہوں، دارالحرب میں رہنے والی کتابی عورتوں سے اجازت نہیں۔ احناف کے نزدیک حرام تو نہیں لیکن مکروہ ضرور ہے، لیکن بعض علماء نے ہر کتابی عورت سے نکاح کی اجازت دی، خواہ وہ مملکت اسلامیہ کی رعایا ہو یا دارالحرب کی باشندہ ہو۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ قرآن نے جو حلال فرمایا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی عورت کا صرف یہودی یا نصرانی ہونا اس کی حرمت کا باعث نہیں، لیکن اگر اس کی وجہ سے اور خرابیاں روح پذیر ہوتی ہوں تو پھر حرمت لغیری ہی ثابت ہو جائے گی۔ یہ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ جن لوگوں نے ایسی عورتوں سے شادی کی ان کے گھروں میں وہی طرز معاشرت داخل ہو گئی، وہی بے پردگی، وہی غیر مردوں سے عام اختلاط، اسلامی عبادات سے بے رغبتی اور اخلاق و آداب سے بے رخی، اور پھر یہی اثر ان کی اولاد میں بھی چلا جاتا ہے۔ تاریخ میں ایسی مثالیں بکثرت ملتی ہیں کہ یہودی و نصرانی عورتوں نے مسلمانوں کے ایسے ایسے راز اپنی قوم تک پہنچائے جس سے مسلمانوں کو سخت نقصانات سے دوچار ہونا پڑا۔ اس لیے اگر ان وجوہات کے باعث ایسی عورتوں سے نکاح کرنے پر پابندی لگا دی جائے تو عین حکمت ہے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 5 کے چوتھے حصے کی تفسیر۔ اور نہ چوری چھپے آشنا بناتے ہوئے۔ عورت اور مرد کے باہمی تعلق کی صرف ایک صورت کو ہی اسلام نے جائز رکھا ہے، وہ یہ کہ اس کی بنیاد نکاح صحیح پر ہو۔ اس کے علاوہ محض شہوت رانی کے لیے جو تعلقات قائم کیے جائیں گے، خواہ وہ کھلم کھلا ہوں یا چوری چھپے، وہ قطعاً حرام اور ممنوع ہیں۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 5 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور جو انکار کرتا ہے ایمان کا تو بس ضائع ہو گیا اس کا عمل۔ غیر عورتوں سے شادی کرنے میں یہ خدشہ تھا کہ کہیں ان کے دام محبت میں پھنس کر مسلمان اپنا ایمان، اسلامی احکام اور اخلاقی قدروں کو پس پشت نہ ڈال دیں۔ اس کے متعلق سرزنش فرما دی۔ یہاں پر چھٹے پارے کا 5واں رکوع مکمل ہوا، چھٹے پارے کا پہلا پاؤ مکمل ہوا۔